अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली शुरू करते हैं एक बुरी खबर से। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। हम इस खबर पर नजर रखेंगे, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर हम आपके लिए और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लेके आएंगे। मगर लाहौर प्रेस क्लब के सामने ये अपनी नौयत का पहला ऐसा वाकया है। इसके अलावा नाजरीन, आज की जो अहम खबर है वो ये है कि मशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने अपना इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया है। अब ये इस्तीफा उन्होंने दिया है या उनसे लिया गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उन्होंने अगस्त 2018 में इस ओहदे पर काम शुरू किया था। शहजाद अकबर के इस्तीफे के पीछे क्या मुहर्रकात हैं ये पूछेंगे, और ये इस्तीफा तहरीक इंसाफ के एहतसाब के नारे के लिए कितना बड़ा धचका होगा। फिर नाजरीन, वजीर आजम ने अवाम के साथ लाहौर कॉल के दौरान, जो लाइव कॉल है उसके दौरान एक अजब सा बयान दिया, जिस पर अब अपोजिशन जो है वो उनको आड़े हाथों ले रही है। उन्होंने क्या बयान दिया और अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल है वो आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरे करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपको एक और जरा खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके यहाँ ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं हो, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। किसको धमकी देते हैं? तुम हो क्या जिसको तुम धमकी दोगे? कल परसों अगर जिस वक्त जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये धमकी देते हो, जब वहां से उतरे तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कहते हो नवाज शरीफ वापस आए, नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़कर वापस आए। बस बहुत हो चुका है, अब एक ही रास्ता है, एक ही हल है। अगर हमने किसान को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तो हमने इमरान को भगाना है। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हम इनको निकालेंगे, इनका हुकूमत को खत्म करेंगे। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जो है वो बात कर रहे थे। नाज़रीन, याद रहे कि जो बयान वज़ीर आज़म ने दिया वो तब दिया जब मुल्क में सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है कि क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, और क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकती है या नहीं। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ बड़ी मामूली अक्सरियत के साथ खड़ी है। अगर MQM हुकूमत का साथ छोड़ दे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो सकती है। शायद इसीलिए MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान अहमियत इख्तियार कर गया है। वो क्या बयान है, आइए आपको दिखाते हैं। और ये बात भी MQM मुस्तकिल कह रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मसनूई अक्सरियत, मसनूई मर्दमशुमारी, मसनूई जाली इंतखाबी फहरिस्त, जेरिमेंडरिंग के जरिए जाली मुतासिबाना लिसानी बुनियादों पर बनी हुई हल्का बंदियां, इस सब पर कौमी इत्तेफाक राय नजर आ, और हमारे वजीर आजम इस इत्तेफाक राय के साथ मुत्तफिक भी नजर आने लगे। जनाब वजीर आजम, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की जरूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। MQM की नाजरीन नेशनल असेंबली के अंदर 7 सीटें हैं, तो इस तरीके से अगर वो अपोजिशन की तरफ आ जाएं या हुकूमत छोड़ जाएं तो हुकूमत अपनी अक्सरियत जो है वो खो बैठती है। अब एक बार फिर सदारती निज़ाम के हवाले से जो है क्यासा राइयां हो रही हैं। याद रहे कि सदारती निज़ाम की बात जनरल मुशर्रफ, ताहिरुल कादरी, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान भी कभी कभार खुद करते रहते थे। ये बहस नई नहीं है। इससे पहले अप्रैल 2019 में भी सोशल मीडिया पर इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से बाकायदा एक मुहिम चली थी। ये मामला सोशल मीडिया तक फिर नहीं रहे थे और बल्कि सदारती निजाम के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2021 को सदारती निजाम के निफाज के लिए दायर की गई तमाम अपीलों को खारिज कर दिया था। पिछले कई सालों से नाजरीन पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि सदारती निजाम का तजुर्बा भी होना चाहिए। इस मुल्क में जनरल अयूब, ज़िया उल हक, जनरल मुशर्रफ बतौर सदर जो है वो काम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट
صدارتی نظام کے تحت یہ جو ہے افواہیں یہ کیوں پھیلائی جا رہی ہیں اس وقت، یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیمہ صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ادھر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اوان صاحب جو سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں، اور نون لیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی جمشید چیمہ صاحب، یہ تو بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب نے استعفیٰ دیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے؟ درحال دیا ہے. وہ یو کین سے کہ ان کی مین انٹرسٹ تھی ہیومن رائٹس، تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی زیادہ ایکسپرٹیز تھیں، اور یو کین سے کہ ان کا خواہش تھی کہ میں ہیومن رائٹس کا کام زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں. سو اسٹل ہی از ممبر آف دی CEC ان دس ہماری پارٹی میں. تو باقی یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے ایز اے SAPM وہ یو کین سے کہ نہیں ہے، کنٹینیو نہیں کر رہے، باقی پارٹی میں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. نہیں وہ تو انہوں نے ٹویٹ کیا، مگر جمشید صاحب آپ نے دیکھا ہوگا یہ بار بار خبر بھی چلی کہ شہباز گل صاحب نے 17 جنوری کو بلکہ یہ ایک رپورٹر نے کہا کہ جی ان کو بدلا جا رہا ہے شہزاد اکبر کو. ان کی خبر کو تردید کرتے ہوئے شہباز گل صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنی خبر ٹھیک کر لیں. تو آپ تو ان کی کارکردگی کو سراہے تھے، تو کیوں ایکسپٹ کیا وزیر اعظم نے پھر ان کا استعفیٰ؟ نہیں بہرحال وہ میوچل کنسنٹ سے دیا یا لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی یو کین سے کہ کوئی یک طرفہ بات ہے کہ یک طرفہ طور پر ان کو کہا گیا ہو کہ آپ ریزائن کر دیں، یا انہوں نے وزیر اعظم بالکل نہ چاہتے ہیں اور انہوں نے دے دیا ہو، ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ اٹ واز میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ہمیں پارٹی میں بھی رہیں گے اور سپورٹ بھی کرتے رہیں گے، قانونی معاملات میں معاونت بھی کریں گے پارٹی کی. اچھا تو وزیر اعظم جو تھے وہ خوش تھے ان کی کارکردگی سے؟ دیکھیں مجھے اپنی وزارت کا پتا ہے، یہ مجھے اپنی کارکردگی کا پتا ہوتا ہے، باقی ہر ایک کا نہیں پتا ہوتا. میں آج بھی 2 دن پچھلے وزیر اعظم اس میں تھا، بھی آیا ہوں جسٹ واپس. تو آپ کہہ لیں کہ وہاں بیٹھ کے بھی کسی دوسرے کولیگ کے بارے میں اس طرح اوپنلی نہیں پوچھا جا سکتا، نہ پوچھتے ہیں. اچھا. تو یہ تو معاملہ بٹوین آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر صاحب سے، نہ میں شہزاد اکبر صاحب سے 2 دن میں 2 ملاقاتیں 3 ملاقاتیں ہوئی میری. تو 3 ملاقاتوں میں میں نہیں آپ کہہ لیں کہ پوچھ سکا ان سے، یا پہلے انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. وزیر اعظم صاحب سے بھی مطلب 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں 2 دن میں. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ نہیں یہ بات ہوئی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کارکردگی کیسی یا وجہ کیا وہ تو نہیں پتا، لیکن میوچل تھا یہ. اور میوچل یا وہ لینا چاہتے تھے یا دینا چاہتے تھے. اعظم نذیر تارڑ صاحب وکیلوں کی خبر آپ بخوبی رکھتے ہیں، تو جس طرح جمشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ دینا بھی چاہتے تھے اور یہ لینا بھی چاہتے تھے، تو جو پاکستان تحریک انصاف کی جو انصاف کا ایک نیریٹو ہے وہ اب کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے کوئی اور اس کو آگے لے کے چلے گا؟ جی بہت شکریہ منیزے. میرے خیال میں چیمہ صاحب نے سارا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. جب اس طرح کی محتاط گفتگو کی جائے اور سوال کا جواب بھی گھما پھرا کے دینا پڑے، سمجھ آ جاتی ہے معاملہ کیا ہے. یہ خبر اگر پچھلے 2-3 ہفتوں سے گردش نہ کر رہی ہوتی کہ ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کر لیا گیا ہے تو شاید کچھ بات اور ہوتی. شہزاد اکبر ویسے میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمارے پروفیشن میں جونیئر ہیں، اور جو چیمہ صاحب نے کہا کہ ہیومن رائٹس کا کام کرنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں، کاش کے ان میں یہ ہمارا تو کیونکہ جو بات پالیٹکس میں گروپ ہے وہ ہیومن رائٹس پہ ہی بیسڈ کرتا ہے، کاش کہ ان کے اندر یہ تڑپ اور یہ لا اس وقت بھی رہی ہوتی جب وہ حکومت کا حصہ تھے. جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ان کے ٹائم پہ نیب نے کی ہیں، جس کے وہ بیسیکلی لک آفٹر کرنے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ وہ احتساب کے امور کے مشیر تھے یا اسپیشل اسسٹنٹ تھے، جتنا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی صرف اپوزیشن نہیں ہے. منیزے ایک لمبی فہرست ہے جس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا، اور جو 3rd ڈگری میں کہتا ہوں میتھڈز اڈاپٹ کیے گئے ڈیورنگ انویسٹیگیشن، یہ ورسٹ رجیم تھی نیب کی. اور یہ ہسٹری میں رہے گی یہ بات کہ گزشتہ 3 سالوں میں نیب نے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، ان کے مقدمات میں ان کی تفتیش کے دوران
ہمارے پاس تو بار کاؤنسل لیول پہ وائٹ پیپرز ہیں، لوگوں نے ہمیں چٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ہم نے اس پہ کام بھی کیا، ہم نے بارہا یہ پوائنٹ اٹھایا بھی. بار کیف یہ اب قصہ پارینہ ہو گیا، اور یہ ایک سبق بھی ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اچھا ہمیں سوچ سمجھ کے ہی میرے خیال میں معاملات کو آگے چلانا چاہیے. جی شہادت اوان صاحب، آپ بھی وکیل ہیں، آپ بھی وکیلوں کی خوب خبر رکھتے ہیں جس طرح تارڑ صاحب رکھتے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جمشید چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ دینا بھی چاہتے تھے، وہ لینا بھی چاہتے تھے، اور اب وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ کام کریں گے. دیکھیں چیمہ صاحب کے اور خاص کر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے کچھ کہنے کے بعد میری گنجائش تو نہیں بنتی ہے، لیکن میری کو خبریں کچھ اور ہیں. کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے، یہ پہلے ڈپٹی پبلک پرازیکیوٹر تھے، 2 اگست 2018 میں یہ یہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹ بنے، اور اس کے بعد ان کو انٹیریئر ملا، اس کے بعد یہ ایڈوائزر ہوئے، اور جس طریقے سے یہ کام کرتے رہے، تو میں کہتا ہوں جس تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے اور تیز رفتاری سے، اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا آج کا اسٹیٹمنٹ میرے مائنڈ میں بہت سے خدشات پیدا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سب کچھ چونکہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری منزل جو بچتی ہے اس وقت، کیونکہ یہ گورنمنٹ صرف اپوزیشن کو دبانا چاہتی ہے، اس وقت بوکھلاہٹ کا جو شکار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر ہی اگر چیئرمین لگے گا اور اس کو بنایا جائے گا تو اس حکومت جو ہے اس کا کام چند دن کے لیے چیئرمین نیب، وہ تو اپوزیشن کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتا نا جی. لیکن میں آپ کو گزارش یہ کروں، اگر اپوزیشن تو بات یہ موجودہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو لیڈر آف اپوزیشن سے ملنا بھی نہیں چاہتے، انہی کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتا پارلیمنٹ میں نہیں جاتے ہیں. اگر قانونی طور پہ دونوں کا نہیں بنے گا، کوئی سیٹ اپ نہیں بنے گا، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمان میں جائے گا، اس کے بعد ان کو نوٹیفائی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب نے بھی کرنا ہے. اور جس طریقے سے یہ آج کل نوٹیفیکیشن رات کے اندھیرے میں ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم چیلنج ہی کریں گے. بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ دیکھیں اچھی خبر ہوگی. اچھا چلے جمشید چیمہ صاحب، اصل میں ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم خوش نہیں تھے شہزاد اکبر صاحب کی کارکردگی سے، اب وہ انسانی حقوق کے لیے خدمت کرنے جا رہے ہیں. چلیں بڑی اچھی بات ہے، مگر یہاں پہ شہادت اوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا خدشہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو نیب چیئرمین تو نہیں بنایا جا رہا. یہ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں آپ سے، زیادہ پریشان ہے نیب سے. تو میں نے کبھی شہادت صاحب کا کسی ماڑی جگہ پہ نام نہیں سنا، پتہ نہیں یہ کیوں پریشان ہے. ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ ہیومن رائٹس میں زیادہ کام، جو میری اطلاع ہے، ہیومن رائٹس میں زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور پارٹی کے ساتھ وہ کام کریں گے، اور پارٹی کو اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک جمشید صاحب یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم نے، جو آپ خود بھی مسکرا رہے ہیں، سبھی اس پہ مسکرا رہے ہیں، چلے جو وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے حال ہی میں، اس کے بعد آج اپوزیشن نے، آپ نے ان کے بیانات سن لیے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی بیان سن لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اشارہ کر رہے ہیں نا کہ مجھے اگر نکالا گیا تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا، تو ابھی تو آپ کی ٹرم ختم نہیں ہوئی. وزیر اعظم کو کیا بنی کہ انہوں نے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی؟ ابھی تو 2 سال ہیں آپ کے باقی، تو کیوں وزیر اعظم یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون والے جو لوگ ہیں، سچی بات ہے، یہ یو کین سے کہ کرائم میں کافی ایکسپرٹ لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی پیپلز پارٹی دیکھیں بڑی، آپ کہہ لیں بڑی سخت جان پارٹی تھی اس ملک کی، اور بڑی ویل انٹرینچڈ تھی عوام میں بھی، باقی جگہ بھی. لیکن مسلم لیگ نون نے اسے بالکل سکیڑ کے رکھ دیا، آپ کہہ لیں اندرون سندھ تک. اندرون سندھ تک وہ پارٹی سکڑی اس لیے کہ زرداری صاحب کی کرپشن جو ہے انہوں نے اسٹیبلش کر دی بار بار، اور کبھی زرداری صاحب کو آج تک سزا نہیں ہوئی. زرداری صاحب پکڑے، آپ کہہ لیں کہ کہیں پروو نہیں کی، لیکن میڈیا میں اور بیانیہ جو تھا وہ اتنا یونیفارم تھا، اتنا یونانیمس تھا، اور اتنا کنسسٹنٹ تھا، اتنا فریکوینٹ تھا کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی لائبلٹی کو سہ نہیں سکی. اور پریکٹیکلی دیکھیں تو آج بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ پاس زرداری صاحب سے زیادہ پیسے ہیں، اور میاں
साहब के जो चचा हैं, ये चचा के बेटे हैं, जो 7 भाई थे, मियाँ शरीफ साहब, मियाँ शरीफ साहब के 7 भाई आज मोस्टली बैंकरप्ट हैं, मकान उनके प्लेज हैं, किसी के पास टका नहीं है, कोई वो तो उनकी कहानी हो गई। मगर जो वजीर आजम बयान दे रहे हैं, मुंतखब वजीर आजम है, 2 साल आपकी हुकूमत के रह गए, क्या बनी कि वजीर आजम ने कह दिया जी कि मैं सड़कों पे मैं आ जाऊंगा, आप ये ना कहें, मतलब वो मुंतखब वजीर आजम है, आज इस वक्त एलाइज आपके साथ है, नहीं जा रहे। मुनीज़ आप सवाल रिपीट करें प्लीज, मुझे बात करने दें, आप रिपीट 2 बार एक ही सवाल न करें, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि इन्होंने ये जो लोग ज्यादा करप्ट थे पीपल्स पार्टी से या जरदारी साहब से ज्यादा करप्ट थे, ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा बड़े बेनिफिशरी हैं, इन्होंने उनको सुगेड़ दिया कि इनके बयानिए की ताकत, ये अभी हमें साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जी हम बड़े को नाअहल हैं। नाअहली ये है कि हमने, आप कह लें कि इकोनॉमी में जो परफॉर्मेंस आई हमारी, जो आप कह लें कि 1300 अरब के यहाँ टैक्स बढ़ गए, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हुई, कोरोना हमने बेहतर मैनेज किया, एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हुई, आप कह लें कि हमारी यू कैन से कि रेमिटेंस ज्यादा हुई, एम्प्लॉयमेंट बेहतर हुई, गुर्बत का खात्मा ज्यादा हुआ, जो इंडिकेटर होते हैं इकोनॉमी के वो सारे हमने बेहतर परफॉर्म किए, और साथ ये औरतें अच्छा 1 मिनट, ये धमकियां दे रहे होते हैं, तो हमें पीपल्स पार्टी ने जो गलती की हम नहीं करना चाह रहे हैं। धमकी देने पे, गाली देने पे सिर्फ इनकी मुनाफली नहीं है, गाली देने पे, धमकी देने पे मुस्लिम लीग नून की मुनाफली नहीं है। हमें ये समझते थे कि बाबू हैं, शहरी बाबू हैं, हम 2 धमकियां देंगे, डराएंगे, धूप में खड़े होंगे, बारिश में खड़े होंगे, 2 डंडे मारेंगे, जमशेद साहब मुझे वक्फा भी लेना है, मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ अपने सवाल का जवाब, आपके जवाब में। आपके सवाल का जवाब यह है कि ये कह रहे थे कि जी ये बड़े अनपॉपुलर हैं, चले जाएंगे, यहाँ पे भाग जाएंगे, फिर इनको जेल जगह होगी, ये मुल्क छोड़ देंगे, मरियम बीबी इस तरह की बात करें। हम कह रहे हैं कि हम पहली बात हमने परफॉर्म किया, हम यही रहेंगे, हम मोस्ट पॉपुलर पार्टी हम हैं, नंबर 1। दूसरी बात हम इसका जवाब यह है कि जनाब अगर खुदा न खास्ता हम हार भी जाते हैं या हमें कोई निकाल देता है, हम इधर ही हैं, हम स्ट्रांगेस्ट अपोजिशन है, हम मोस्ट पॉपुलर अपोजिशन होंगे। कौन निकालेगा सबसे हम जी कौन निकालेगा आपको, किससे कोई भी मैं कहता हूं। अच्छा पहले ये बताएं कि हर रोज अगर कोई बंदा कहता है डील हो गई, मुलाकात हो गई, आ रहे हैं बगैर इख्तियार के, आ रहे हैं, चल पड़े हैं, अब जहाज में बैठ गए हैं, आएंगे तो सारा कुछ खत्म हो, भाई क्रिमिनल लोग हैं, छोटे छोटे वारदाती है। डील किसे हो गई? क्रिमिनल लोग हैं सर, डील किसे हो गई? ये शहबाज शरीफ से पूछे, हमजा से पूछे, मरियम से पूछे, आलम नज़ीर तारड़ साहब से पूछे, पूछते हैं, वो बैठे हुए रोज कहते हैं सुबह दोपहर शाम किसी गेट पे होते हैं, किसी बूटों वाले की जगह के पास होते हैं, सुबह दोपहर शाम वहां पार निकल बयान दे देते हैं, तो हम क्यों ना बात करेंगे भाई, हम करेंगे बात, हम क्यों नहीं करेंगे? हम कह रहे हैं कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं है, हम यहाँ हैं, पूरी ताकत से यहाँ पे हैं, परफॉर्म भी करेंगे, खिदमत भी करेंगे, अगर बाहर हुए तो हम उतनी ही ताकत से खड़े रहेंगे। ठीक है, अब आपने अच्छी तरीके से वजाहत कर दी, उतनी ही ताकत से हम बड़ी अच्छी तरीके से आपने बता दिया, ताकत से हम किसी भी क्रिमिनल को फेस ठीक। अच्छा तारड़ साहब, अब देखें जो जमशेद चीमा साहब बड़े वाजे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी गेट के बाहर पाई जाती है, किसी बूटों वालों के बाहर जो है डील करने की कोशिश कर रही होती है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें निकाला गया तो हम जो है हम एहतजाज करेंगे। जी मुनीज़, पहले तो मुझे आज मैं हमेशा सोचता था कि ये एक मुहावरा है कि सवाल गंदम और जवाब चना, ये क्या होता है? आज चले ये हुआ कि आपके सवाल से और चीमा साहब के जवाब से मुझे ये समझ आ गई कि सवाल गंदम और जवाब चना किसे कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बात किसी ने नहीं कही, चीमा साहब ने खुद ही बयान कर दी, और यही वो बात है जो पिछले 3 साल से सवाल का जवाब लोग ले रहे थे कि ये इक़्तिदार में कैसे आए हैं। अगर चीमा साहब का ये ख्याल है कि इंतकाले इक़्तिदार वोट के जरिए या आईनी तरीके से, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए या फ्रेश इलेक्शंस की बजाय किसी गेट नंबर 4 से या बूटो वाले या रावलपिंडी वाले या अस्करी इदारों से या अफवाज पाकिस्तान से आता है, तो मेरे ख्याल में अवाम इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं कि पीटीआई की सोच क्या है, और जो इनके बारे में बातें होती थी वो इनके अपने मुंह से ही निकलनी शुरू हो गई। मेरे तो जो कायद हैं और जो पार्टी के रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं, वो बारहा कह चुके हैं कि हमें
اقتدار میں آنے کی جلدی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ اگر کسی کو اقتدار ملا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ اس کو کیسے چلاتا ہے۔ نمبر 3، ہم کوئی ایسا رویہ یا کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کریں گے جس پہ کل کو لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر رہے ہیں۔ یعنی نو کانفیڈنس موشن کا آپ حصہ نہیں بنیں گے؟ پولیس دیکھیے، جہاں تک کانسٹیٹیوشنل میکنزم کا تعلق ہے، میں بطور وکیل ناؤ اسپیکنگ فار مائی سیلف، جی میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد لانا، اس پہ ووٹنگ کروانا سیاسی طور پہ اگر آپ کو سوٹ کرتا ہو، یہ عین جمہوری اور آئینی طریقہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ آئین پاکستان میں پرووائڈ کیا گیا ہے۔ ٹھیک، میں تو کانسٹیٹیوشن کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں درج ہر چیز جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کے نتیجے میں وہاں پہ دی گئی، اور اسی وجہ آئین کو ہم اتنا مقدس سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، میرے ملک کے آئین میں اگر ایک طریقہ کار موجود ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دس از مائی پرسنل اوپینین اینڈ مائی لیگل سائڈ پہ میری اوپینین ہے۔ اب رہی بات کہ یہ تبدیلی کیسے آنی ہے کیسے نہیں آنی، مجھے تو اب تسلی ہو گئی ہے چیمہ صاحب نے جس انداز میں آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اب پتہ نہیں وہ کب اور کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کل ویسے ہی قلم توڑ دیا، انہوں نے کہا میں اندر تو ہوں، میں باہر جاؤں گا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ باہر جانے سے خطرہ ان کے سروں پہ منڈلائے گا۔ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس دن وہ سڑک پہ آئے اور مگر تارڑ صاحب یہ جو تبدیلی جی یہ جو تبدیلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، شہادت اوان صاحب سے بھی پوچھیں گے، چونکہ بلاول بھٹو زرداری نے آج پھر سے یہ کہا کہ جو آئینی طریقہ ہوگا اس کے اندر رہ کے ہم کوئی نہ کوئی چینج چاہیں گے۔ ناظرین، کیا یہ صرف بیانات ہیں یا واقعی میں بار بار جو اسلام آباد کی افواہیں رومر ملز گرم ہے کہ جی چینج از ان دی ایئر، چینج از ان دی ایئر، واقعی میں چینج از ان دی ایئر یا اٹس مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ؟ پوچھیں گے شہادت اوان صاحب سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شہادت اوان صاحب، بریک سے پہلے بھی میں نے یہ سوال آپ سے کیا کہ جی اگر جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آئینی چینج چاہتے ہیں جس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد، تو جب آپ کے پاس ان کے اتحادی آئیں گے تو تبھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نا۔ بالخصوص ایم کیو ایم کی میں بات کر رہی ہوں، تو ایم کیو ایم نے بیان تو دیا سو دیا، مگر انہوں نے آپ کی حکومت کے خلاف بھی کہا ہے کہ جی ہم دھرنے اور مارچز کا سلسلہ شروع کریں گے سندھ میں۔ دیکھیں، مجھے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ اگر آج کل آپ دیکھ لیں تو اگر جمشید صاحب کی بات مان بھی لیا جائے کہ ان کے ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کرنا شروع کر لی ہے، پھر اس کے بعد نور عالم صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، پرویز خٹک صاحب کا دیکھ لیں، تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ ون مین آرمی ہے، یہ گورنمنٹ جو جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اپنے وزن سے ہی یہ گورنمنٹ جو ہے کسی وقت بھی یہ گر جائے گی۔ مگر وزن سے کیسے گرے گی؟ یہ کہنا تو ٹھیک ہے کہ وزن سے گرے گی، مگر ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو گرے گی۔ دیکھیں جی، میں آپ کا کہنا بالکل بجا، لیکن اس وقت جو ملک میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے، کل کا آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ کو ریفر کیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف بتاتا ہے کہ وہ ایک شکست خوردہ آدمی کا وہ اسٹیٹمنٹ تھا۔ مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت ٹریجری کے بینچز سے اٹھ کر اپوزیشن کے بینچز پہ آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ ایم کیو ایم نہیں ہے، جی ڈی اے والے وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، بلوچستان سے دوست جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ابھی تو ایک پشاور کا الیکشن ہوا، اس کے بعد جو سچویشن ان کے ساتھ بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ رن میں یہ گورنمنٹ چلنے والی نہیں ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب بالکل تنے تنہا کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے پارلیمنٹیرین جو ہیں آپس میں دست و گریبان ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو
नो कॉन्फिडेंस की सिचुएशन है वो तो बहुत बात की बात है। अभी तो देखें ना आप 27 फरवरी को देखें, 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च है, उसके बाद 23 मार्च को जो है पीडीएम का जो है वो लॉन्ग मार्च है। मगर वो जमशेद साहब कह रहे हैं ना कि घबरा के उन्होंने इस्तीफा कोई नहीं देना, लेकिन घबरा के बयान तो कल का दे दिया जी, इस्तीफा नहीं देना। लेकिन बात ये है कि घबरा के कल का उन्होंने बयान तो कल का दे दिया है। अब ये मालूम नहीं कि उन्होंने कल का जो बयान दिया है वो किसी लाने वाले को धमकी दी, अपोजिशन को समझाने के लिए आपका क्या कुछ कहे। मैं तो ये कहूंगा कि डेफिनेटली उन्होंने अपने लाने वालों को कहा कि अगर मुझे हटाया जाएगा तो फिर मैं रोड पे आके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है जमशेद साहब, देखिए ये जो एक सिग्नल है ये किसको दिया जा रहा है? ऑपोजिशन पीएमएलएन को दिया जा रहा है या लाने वालों को दिया जा रहा है? लाने और ले जाने वाले। देखें मैं समझता हूँ जो बात तारड़ साहब ने की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसी बात को मैं करता हूँ कि बेसिकली तो यहाँ देखें जो कुछ होना है असेंबली में होना है, जो कुछ भी होना है असेंबली में होना है। जो लोग इससे बाहर को बात करते हैं वो तारड़ साहब की पार्टी के करें, मेरी पार्टी के करें, मीडिया के करें, वो ज्यादती करते हैं इस मुल्क के साथ। इस मुल्क की स्टेबिलिटी को वो आप कह लें कि वो खराब करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज असेंबली में जो कुछ भी होगा वो आईनी है, वो नंबर गेम है, जमहूरियत है ही ये। असेंबली किसी असेंबली में भी जो कुछ हो हमें उसमें कोई इतराज ही नहीं है, उस पर हमें कोई इतराज नहीं है, वो होना चाहिए। और रास्ता भी कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे जो वो कह रहे हैं कि जी हम वजीर आजम जो है वो हम पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हम उनके ऊपर नहीं है, जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी बयान मैंने आपको सुनाया, हल्के बंदियों के ऊपर वो काफी नाराज है। कोई भी कह सकता है। मैं कह रहा हूँ यही तो खूबसूरती है कि देखें बेबी जमहूरियत में मनीजे जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि जो मेरा वोटर है, मैं 1,10,000 वोट लेके जीतता हूँ अगर, तो 1,10,000 में से 1,10,000 ही सारे कहते हैं कि चीमा साहब आप हम पे डिपेंडेंट है। ये ठीक है बात उनकी कि उनके एक वोट की जरूरत होती है। सो इसी तरह असेंबली में अगर एक एमएनए खड़ा होकर 375 में से एक या 350 में से एक एमएनए खड़ा होकर 72 के ईवान में एक सेनेटर खड़ा या 100 के ईवान में एक सेनेटर खड़ा होकर कहता है कि मेरे पे खड़े हैं आप, तो बात ठीक कर रहे हैं, वो उसके वोट की अहमियत है। सो मैं समझता हूँ अगर एमक्यूएम के 7 वोट हैं तो अगर मेजॉरिटी भी हमारी थिन है तो ये बात करते हैं तो बात ठीक है उनकी। सो इसमें तो मतलब नंबर गेम की जो भी बात करेगा उसमें कोई शक नहीं है, नंबर गेम की कोई भी बात करे उसकी बात ठीक है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है, ये मैं कहता क्या हूं कि देखें यहां पे बैठ के स्पेकुलेट करना, असेंबली के बाहर बैठ के स्पेकुलेट करना, उस पर कुछ एंगल देना, वो जो है वो अगर सारा दिन यही करें, रात को बैठ के आप कह रहे जमहूरी चैंपियन या जमहूरियत के कस्टोडियन बन जाए, तो ये आपकी दोगलापन है, ये आपका आप कह लें कि टू फेस आपका। ठीक है इनसे पूछते हैं, मगर मैं बताऊं जमशेद साहब ये जो बातें हैं ना ये आपके उन चैनल्स के ऊपर भी हो रही हैं जहां पे आप लोग बड़े शौक से जाते हैं। तारड़ साहब आपकी जाने बातियों पे जमशेद साहब की जाने जाऊंगी। बात यह है कि सदारती निजाम की बात फिर से शुरू हो गई है और आप तीनों को पता है कि एक होते हैं जमहूरियत पसंद, एक होते हैं अमरियत पसंद। तो जो अमरियत पसंद लोग ज्यादा होते हैं तो वो सदारती निजाम के बारे में बात करते हैं। फिर हमने इश्तिहार भी देखे, एक निजी टीवी चैनल ने चलाए हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये अफवाहें क्यों, क्या मकसद है, कोई मैसेजिंग दी जा रही है? मुनीज़ा जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मैं तो नहीं था कान धरता, लेकिन जब से ये पावर कॉरिडोर और इनमें चीजें देखना शुरू की हैं या पॉलिटिक्स में, अफवाहें बेबुनियाद नहीं होती और उनके पीछे कोई ना कोई फाउंडेशन होती है, उनके पीछे कोई वजह होती है। जैसे मैंने कहा कि 2-3 हफ्ते से 4 हफ्ते से ये खबर गर्म थी कि जी शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा मांग लिया गया और वो वाकई आ गया। कई दफा ऐसे हो चुका है, शौकत तरीन साहब के आने से पहले बता दिया गया कि हफीज शेख साहब जा रहे हैं और शौकत तरीन आ रहे हैं। जब भी किसी को हटाना मकसूद होता है वो बात समझ आ जाती है और वो हो जाता है। इसी तरह मैं समझता हूं कि ये जो अफवाहें हैं ये बेबुनियाद नहीं है। इमरान खान साहब ने कल भी अपने वो एक पीछे निजी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कल भी सवाल हुआ, उन्होंने बड़े तरीके से उससे गुरेज कर लिया। एक ख्वाहिश है उनके दिल में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आईने पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश नहीं है। और आपने भी सुना होगा, मैं बतौर वकील इसको और शहादत साहब और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आईने पाकिस्तान में जो तरामीम है या उसमें जो तब्दीली है वो पार्लियामान का इख्तियार है, लेकिन उसका जो बुनियादी ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और उसके लिए हमारे पास
پارلیمانی اور عدالتی نظائر موجود ہیں، یعنی کہ اس کو روکا گیا، پارلیمان میں بھی روکا گیا، اور عدالت نے جب ایسی ترمیم لائی گئی جو کہ آئین پاکستان سے روگردانی تھی، یا کسی بھی کانسٹیٹیوشن کا جب آپ بیسک سٹرکچر چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پارلیمان بھی اسے روک سکتی ہے، اور اگر پارلیمان کے ہاتھ سے بات نکلے تو عدالت بھی اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ صدارتی نظام کی گنجائش ہے، ماسوائے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقہ اپنایا جائے جو کہ ہوتا ہے، یعنی کہ مارشل لا سے نیچے صدارتی نظام حکومت کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جو آج میرا آئین ہے، پاکستان کا آئین ہے 1973 کا آئین، جسے کہ متفقہ طور پہ پاس کیا جائے، اور پاکستان کی سیاسی قیادت ایک بہت بڑا کریڈٹ لیتی ہے اس کا کہ 73 کا آئین جو ہے اس وقت کی تمام سیاسی قیادت کو کانفیڈنس میں لے کے کیا گیا، اور میرے جو قائد تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں یہ نظام رائج ہو۔ تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ ایک دیوانے کا خواب تو اسے کہہ سکتے ہیں، معروضی حالات میں یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن صرف ایک صورت میں ہے، اور وہ ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر۔ میں سمجھ گئی شہادت صاحب، دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر، تو اب تو دیکھیے ہم نے اتنے لون لیے ہوئے ہیں، سینکشنز تو لگ نہیں سکتے، تو کہاں سے پھر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر؟ پہلے تو منظم ہے، جو بات آپ نے پوچھی اس کا جواب جو ہے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بالکل دے دی ہے کہ یہ بیسک اسٹرکچر جو ہے اس کو تبدیل کر نہیں سکتے۔ یہاں ان کو چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس کروانے کے لیے بھی لوگوں کو لانا پڑتا ہے، اور لوگ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آئے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ امینڈمنٹ جیسے اعظم صاحب نے کہا ہو نہیں سکتی، اور اگر 2/3 میجورٹی کے لیے کوئی اور بھی امینڈمنٹ کرنی ہو، افواہیں کیوں پھر؟ دیکھیں افواہیں تو یہ شوشے چھوڑ کے ایک ایک دن جو ہے ٹپانے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تاکہ عوام جو ہے، عوام کا مہنگائی کی طرف، عوام کی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، جو ہماری ملکی آپ خارجہ پالیسی دیکھ لیں، انٹرنل پالیسی دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، صرف اور صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ ٹوٹل کام جو ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں نا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اپوزیشن میں سے کسی بندے نے کسی آدمی نے اس کو نہیں کیا، یہ ٹوٹل جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سیکٹر کی کارستانی ہے وہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جمشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی طرف سے افواہیں آتی ہیں تاکہ توجہ ہٹائی جائے پبلک کی۔ حکومت کا کیا موقف ہے صدارتی نظام کے اوپر؟ آپ پارلیمانی نظام کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں صدارتی نظام کی گنجائش ہے؟ دیکھیں پاکستان میں یہ جو صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، یہ دونوں جمہوری نظام ہیں۔ ایشو ہے کہ آپ غیر جمہوری نظام کا حصہ نہ بنیں۔ یہ آپ بڑی بڑی اکانومیز دیکھیں، آپ بات کریں، امریکہ کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، فرانس کی بات کریں، برازیل کی کریں، چائنا کی کریں، یہ صدارتی نظام ہے۔ آپ لندن کی بات کریں، جرمنی کی، جاپان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، کیونکہ میں نے وقفہ بھی لینا ہے، پاکستان میں کیا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن اس طرح کی نہیں ہوئی کوئی کہ جس میں کچھ کسی نے پوچھا ہو ہم سے یا ہمارے کو ڈسکشن انڈر ڈسکشن ہو، لیکن اس بات کو اس طرح نہ لیا جائے بالکل کہ یہ کوئی غیر جمہوری نظام ہے۔ یہ زیادہ سکسیسفل نظام دنیا میں چل رہا ہے اس وقت، جمہوری نظام۔ یو کین سے میں جس طرح بڑی اکانومیز کی بات کی، میں نے امریکہ کی بات کی، دوسری کی، یعنی اس پہ بحث ہونی چاہیے آپ کے نظر میں؟ بالکل ہونی چاہیے، اور اس میں اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ یہ جو بات تارڑ صاحب نے کہا کہ اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ میں ان سے توقع نہیں کرتا، یہ شہادت عوام صاحب سے توقع نہیں کرتا۔ یہ جمہوری نظام ہے، اور دونوں نظام جمہوری نظام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس ملک کو کون سا سوٹ کرتا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی جو ڈسکشن ہے، اس پہ تبصرہ ہے، جس میں انٹلیکچوئل جو ان پٹ آنا چاہیے، وہ دونوں جمہوری نظام کو ایز اے جمہوری نظام ورسز جمہوری نظام کمپیریزن ہونا چاہیے، اسے کوئی جوڑا جائے کہ آمریت سے جوڑا جائے۔ ادھر میں ایک بریک شامل کرتی ہوں، مگر ناظرین اس وقت جو ہمارا آئین ہے، جس طرح کے دو وکیل بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور پھر عدالت کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ جمشید چیمہ صاحب نے کہا ویری رائٹلی، انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بھی صدارتی نظام ہے، افغانستان کے اندر بھی صدارتی نظام تھا۔ تو ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، چونکہ 2 سینیٹرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آج دکھاتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ نے آج سینیٹ کے اندر کیا کہا۔ دہشت گردی کے حوالے سے بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے بریک کے بعد۔
اس 15 اگست سے لے کے آج تک دہشت گردی کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. کوئی مذاکرات اب نہیں ہو رہے. طالبان نے یہ کہا ہم اپنی سرزمین کو ان کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, ان کو ہم دور دراز علاقہ دیتے ہیں, پہلے وہاں جا کے یہ آباد کر لیں اس کو. طالبان کی بات چیت کو ہم نے آگے بڑھایا کہ جو لوگ آئین, قانون اور قانون کے دائرے میں آنا چاہیں ہم ان کی بات سننے اور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو لوگ ایسے سخت مطالبے کریں جو پاکستان کی سالمیت سے ٹکرانے والے ہوں تو پھر ان سے تو ٹکرایا جائے گا نا. ناظرین, وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب آج سینٹ کے اندر جو ہے اپنی بات کر رہے تھے, دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور لاہور میں جو بم دھماکہ ہوا جس کے اندر کم از کم 3 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, اس کے بعد جو ہے وہ بات کر رہے تھے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور کے دھماکے کے بعد کچھ اریسٹ بھی ہوئے ہیں اور لاہور سے ہی ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور جو تینوں مہمان ہیں ان سے اجازت لے کے میں مزمل کاکڑ سے آپ کو ملواتی ہوں جو اس وقت حقوق خلق تحریک پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں اور بلوچستان سے وہ تعلق رکھتے ہیں. کچھ اریسٹ ہوئے ہیں مزمل, کچھ آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. بتائیں گے آپ کہ کس طریقے سے اریسٹ کیا گیا ہے اس یہ جو لاہور بام بلاسٹ ہے اسے منسلک ایشو سے؟ بہت شکریہ. لاہور انارکلی کا جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بعد رات 4 بجے مختلف ہاسٹلز پہ چھاپے مارے گئے. 2 اسٹوڈنٹ مسلم ٹون موڑ سے اٹھائے گئے جو پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس تھے اور 2 انارکلی سے. اس کے علاوہ جو پشتون مزدور جو لاہور میں مزدوری کرتے, جو فروٹ کی ریڑیاں لگاتے یا جو جوتے یہاں پہ بیچتے جن کی ریڑیاں لگاتے, انہیں اٹھایا گیا کافی زیادہ تعداد میں. جو مختلف پولیس اسٹیشن میں بند تھے جن میں چمڑا منڈی اسٹیشن کے پولیس تھانہ, کریم بلاک اور برکت مارکیٹ, انارکلی, مختلف ایریا. مجھے یہ بتائیں کہ وارنٹس تھے ان کے پاس کہ نہیں؟ کوئی وارنٹ نہیں تھا. رات کو 4 بجے آئے اور وہ اسٹوڈنٹ سو رہے تھے جن کے ایج 18 سال ہے. ان کو لے گئے صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے CNIC پہ بلوچستان لکھا ہوا تھا. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی بھی آ گئے, وہاں پہ جن کی CNIC پہ بلوچستان لکھا ہوتا ان کے پکچرز لیے گئے اور یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے بکس پڑھتے ہو. اس طرح کے اس پہ اٹھائے گئے. اور جو فروٹ منڈی والے سائڈ پہ یا اسٹیشن والے سائڈ سے جو لوگ اٹھائے گئے تھے یا کریم بلاک سے, انہیں اس بنیاد پہ اٹھائے گئے کہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوئی. تو اب وہ پولیس کی تحویل میں پولیس اسٹیشن اب وہ پولیس کی نہیں, وہ رہا کر دیے گئے. کل شام کو رہا ہو گئے 4 اسٹوڈنٹس. ٹھیک, بہت شکریہ مزمل. جی طاہر صاحب, اب یہ جو مزمل بات بتا رہے ہیں, مزمل کاکڑ, جن لوگوں کو جس طریقے سے اٹھایا گیا وارنٹ کے بغیر, ضرور دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر, مگر کیا قانون کے مطابق اگر جو پولیس ہے وہ نہیں چلے گی تو اس کا کیا پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا سوسائٹی کو؟ منیزہ, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی, 1 دفعہ نہیں, میں 5 دفعہ کر چکا ہوں کہ یہ اب ہائی ٹائم ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اور ایک میجر جوڈیشل ریفارمز کی اور لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں پولیس سر فہرست ہے. دیکھیں, ہم وہ پرانے کلونیل طریقے سے چل رہے ہیں. مزمل سے مجھے بڑی ہمدردی ہے, ہمارے دل بھی دھڑکتے ہیں. میں اسپیکنگ فار مائی سیلف, اور میرے اور منیزے آپ جیسے بہت سارے پنجابی ہیں جو کہ بلوچوں کے اور سندھیوں کے اور پٹھانوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمارے گھروں کی تربیت ہے, ہماری تعلیم کی تربیت ہے, واٹ ایور دا ریزن از. مزمل, میں آپ کو ایک بات پہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف اس لیے نہیں اٹھایا گیا کہ ان کا بلوچستان کا تھا. کل کو گجرانوالا یا ملتان کا بھی نام آئے گا نا کہ جی اس وقوعے کے پیچھے گجرانوالا کے کچھ لوگ یا ملتان کے لوگ ہیں, تو یقین مانیے پولیس کی تربیت ہی ہم نے اس طرح سے مگر قانونی طور پہ چونکہ اس وقت بہت سارے اینٹی ٹیررزم لاز وغیرہ ہیں, وارنٹ کے بغیر آپ کسی کو گھر سے اٹھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, آپ بالکل نہیں کر سکتے. اور یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے, یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے. اور یہ جو ایک انلیش کر دی جاتی ہے, ایک ریٹ آف ٹیرر اور بالکل دروازے کھول دیے جاتے ہیں ظلم و ستم کی, یہ بہت بڑی زیادتی ہے.
یا اس ملک کے رہنے والے شہریوں کو اور پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو ورڈ پرسن یوز کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں. ایون غیر ملکیوں کو تحفظ ہے کہ وہ صرف قانون کے مطابق ڈیل ہوں گے. قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو ہائی ہینڈڈنیس ہے اور یہ اٹراسٹیز ہیں ان کو روکے، بجائے اس کے کہ وہ ڈیسنٹ کو روکے، وہ اختلاف رائے کو روکے، وہ سیاسی اختلاف کو روکے، وہ حق کی آواز کو روکے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کو آگے آنا چاہیے اور گڈ گورننس کی مثال قائم کرتے ہوئے ایک ایگزامپلری ایکشن لے اور فکس کریں ایسے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو اور آفیسرز کو جو بے گناہ لوگوں کو اپنے ایک بلائنڈ ہنٹ میں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں. یہ بروٹیلٹی کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جی شہادت اوان صاحب، چونکہ آج آپ سینٹ کے اندر تھے، شیخ رشید صاحب آئے، انہوں نے کچھ بتایا لاہور بلاسٹ کے حوالے سے؟ چونکہ جب لاہور بلاسٹ ہوا اس کے چند ہی لمحوں کے بعد بتا دیا گیا کہ جی ایک تنظیم ہے، انہوں نے قبول کر لی ہے ذمہ داری. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ موجودہ گورنمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، میں اسپیشلی انویسٹیگیٹرز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ تھرسڈے کو غالباً انسیڈنٹ ہوا ہے اور 3 دن کے اندر اگر سمجھتے ہیں کہ کسی تنظیم نے اگر اس کو قبول کیا ہے تو موجودہ گورنمنٹ نے اس کے خلاف کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ لیں اس طریقے سے کہ ٹریفک کے سپاہی کو بولیں کہ آپ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور ایٹ رینڈم لوگوں کو چیک کریں اور جو اس پیمانے میں سیٹ ہو جائے اس کو آپ لے کے آئیں. بھائی گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ جو ہماری جتنی تنظیمیں ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اس حد تک پہنچے کہ کہاں پہ کون لوگ ہیں اور کون سی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. تاکہ نہیں، میں گزارش ہے کہ جتنے لوگوں نے سب نے اپوز کیا اور اس کو گورنمنٹ کی ناکامی سے تشبیہ دیا، بلکہ اس حد تک کہا گیا کہ یہ جناب شیخ رشید صاحب پہلے ریلوے کے جب منسٹر تھے تو 78 جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گئے، اور جب سے شیخ رشید صاحب جو ہے انٹیریئر کے منسٹر ہیں تو آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا حال ہو رہا ہے. پچھلے سال جب شیخ صاحب کے آنے کے بعد 78 جو ہیں یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ہو چکے ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کا کس نوعیت کے ہو رہے تھے؟ میں آپ کو کہنے یہ جا رہا ہوں کہ دیکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا جناب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو طالبان ہیں انہوں نے افغانستان میں جو ہے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، ایک طرف وہ کرتے ہیں. یہ جناب یہ بات ہو چکی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہمارے جو ہیں وہ ہو چکے. وہ اور کئی گروہ ہیں جن کو انہوں نے انکریج کیا جو کہ بڑے سنگین کرائم میں وہ انوالو تھے. اور اب اس کے بعد جب عوام کا پریشر بنا اور یہ کنٹرول نہیں کر سکے اور وہ دوسرے دن آ کے قبول بھی کر لیتے، میں کہتا ہوں یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیا ہے، دہشت گردی کو انہوں نے ختم کیا. لیکن میں گزارش آپ کو کر رہا ہوں، لیکن بات یہ کہ یہ سول انتظامیہ جو ہے اس کا سیٹ اپ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے شہروں کے اندر. ان سے پوچھ لیتے، چونکہ جو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم نے کچھ دکھایا بھی ہے. جمشید صاحب، بات یہ ہے کہ جو محرومیاں ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب آپ غیر قانونی اقدام اٹھاتے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں. اب وارنٹس کے بغیر کیوں اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے لاہور کے اندر؟ دیکھیں، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اگر بی ایل اے یا بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اس کا ایکسپٹ کرے کوئی اس طرح کا، تو اسٹوڈنٹس جو ہے نارملی بچے ینگ لوگ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ہائیڈ آؤٹ بھی ہوتی ہیں، جو ہاسٹلس ہیں یا ان کے جو بچوں کے رہنے کی جگہ ہیں، یہ مطلب وہ جذباتی تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں، بعض اتنا کیئرفل نہیں ہوتے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ کہ پہلے پرچہ دیا جائے، اس کے وارنٹ حاصل کیے جائیں اور اس کے بعد بندہ پکڑ کے وہ چھوٹتے پروسیس جو ہے تارڑ صاحب کو پتا ہے، شہادت صاحب کو پتا ہے 15 دن لگ جائیں گے. اس سے پہلے اگر آپ کو کسی جگہ شک ہے یا آپ پہلے کوئی آپ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کسی کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا انٹرویو ہے تو انٹرویو کر کے فارغ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کسی بندے کے لیے. میں سمجھتے دیکھیں اس کو بم دھماکہ جو ہے انٹرویو تک یہ ٹھیک ہے کہ اور بھی چیزیں کچھ کر دینی چاہیے پوچھنے کے لیے. دیکھیں اگر 24 گھنٹے بندے چھوٹ کے تو انٹرویو ہے نا، اور کیا ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نا جیسے کہتے ہیں پوچھ گچھ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے پوچھ کے نا، بجائے یہ کہ پرچہ کر دیں، بجائے یہ کہ بندے کا کہیں جا کے ضمانت کراؤ پھر وہ آ جا کے تاریخیں بھگتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ پوچھ گچھ کر کے تو بندہ فارغ کر دیں. اور دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مارجن پولیس کو بھی دے کہ یہ نارمل سچویشن نہیں ہے، بم دھماکہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ ایکسٹرا عجیب سی سچویشن ہے.
ये एक खतरनाक है। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े आप कह लें कि जो लोग नहीं नजर आते इस तरह के, वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अगर आप उन्हें कोई मौका दे दें या कोई गुंजाइश मिल जाए और फरार हो जाए तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है। तारड़ साहब मेरे पास, ठीक है, वो तारड़ साहब क्योंकि सर बड़े हिला रहे हैं, तो जमशेद साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बिल्कुल मेरे पास 30 सेकंड्स रह गए। तारड़ साहब आप सर हिला रहे हैं, जमशेद साहब से मुत्तफिक नहीं है आप? मैं तो मुझे तो हैरानगी हो रही है कि माशाल्लाह इतने जिम्मेदार ओहदे पे बैठ के अगर इसी तरह की कानून साजी कर दी जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही यहाँ पे एक नए अहद का आगाज हो जाएगा। ये इंटरव्यूज नहीं होते, कानून ने एक तरीकाकार वजह किया है। आप किसी शख्स को आधे घंटे के लिए भी उसकी आजादी से और उसकी जो आईनी आजादियां उससे आप महरूम नहीं कर सकते कि आके 4-6 घंटे और 24 घंटे। वो 24 घंटे तो इसलिए है कि आपने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, गिरफ्तारी आप कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अब तो 7 रुकनी बेंच ने इतने सख्त यार्डस्टिक्स दे दिए हैं कि आप गिरफ्तारी करने से पहले पूरा यकीन होना चाहिए कि इस बंदे के बारे में ये सॉलिड एविडेंस है। तो खुदारा कानून की पासदारी करे कि आफा राय पे लोगों को उनकी शख्सी आजादियों से महरूम ना करे। किसी शख्स को हवालात में डालना या उठा के ले जाना ये संगीन तरीन जुर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, जमशेद साहब आपने हमें ज्वाइन किया, शादत अवान साहब, मुजम्मल काकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, सवाल हमने ये रखा था कि क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करके कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सवाल अपनी जगह है और आने वाले दिनों में जो दहशतगर्दियों की वाकयात हो रहे हैं वो उसका जवाब देते चले जा रहे हैं। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।